सुहाग रात को कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी है, इसको जवान होने में 5 साल और लगेंगे, इसलिए तुम इसे हाथ भी मत लगाना, तुम्हें मेरी कसम है। मैं माँ की कसम के आगे मजबूर था। मेरी बीवी कम उम्र थी लेकिन मैं इससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक बार सोते हुए वो मेरे बेहद करीब आ गई। इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है और शायद भूल भी जाता है, मगर हमारे अपनों की चालबाजियां और धोखेबाजी सारी उम्र याद रहती हैं, खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज़्यादा मानते हो, इन्हें इज्जत देते हो, इन पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते हो, मगर वो रिश्तों की आड़ में आपको इस्तेमाल कर रहे हो, आपको धोखा दे रहे हो। और जब सच्चाई आपके सामने खुल कर आती है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है और ये दुख सारी जिंदगी रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपनों से ही ऐसा ही धोखा खाया था जो मुझे याद आने पर नए सिरे से दुखों में डाल देता था। आज घर आया तो पहले अपनी माँ के पास जाकर इनको सलाम किया था। मेरी आदत थी कि घर आते ही मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता, इनसे सलाम करता, दुआएं लेता। मेरी माँ ने मुझे प्यार करते हुए अपने साथ बिठा लिया और मेरा हाल चाल पूछने लगी। बातों बातों में उन्होंने मुझे नसीहत देना शुरू कर दी, जो कि वो रोज़ ही दिया करती थी। कहने लगी, अपनी बीवी को तंग मत करना, ना ही इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना। बेटा वो अभी मासूम है, कम उम्र है, इस रिश्ते को समझने के लिए इसे थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो वो अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते के दर्द को शायद वो सह ना पाए। माँ की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था। माँ की रोज़ाना यही बातें सुनकर अब मैं शर्मिंदगी का शिकार हो जाता था। मैं एक जवान मर्द था, सब जानता था। पता नहीं मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठी थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था। उन्होंने खुद ही पहले मेरी शादी एक छोटी सी लड़की से कर दी। जब से शादी हुई थी रोज़ाना मेरी माँ एक ही नसीहत लेकर बैठ जाती कि अपनी बीवी के करीब मत जाना, इससे रिश्ता मत बनाना, इसे थोड़ा वक्त दो, जब वो पूरी तरह जवान हो जाए तो इसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में बांधना, लेकिन वो फ़िलहाल रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की ये बातें बड़ी अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी इसके घर वालों ने रुखसती भी कर दी थी, इसे मेरी माँ इतना नादान जाहिर करती जैसे वो कुछ ही साल की बच्ची हो। मैं रोज़ाना की तरह सर नीचे करके बैठा रहता, फिर थोड़ी देर में अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी सर झुकाए कमरे से बाहर चली गई। मुझे झंझलाहट सी महसूस होने लगी थी। इसका मुझसे जायज़ रिश्ता था, मैं इसका शौहर था, इसके लिए गैर नहीं था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कतराती रहती थी। जैसे ही कमरे में आता वो कमरे से बाहर चली जाती। हाँ मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेरे साथ बैठकर 2-4 बातें भी ना कर पाती। अगर इसे वक्त शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत के लिए चाहिए था वो भी मैं इसे देने के लिए तैयार था, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करती थी। मेरी बीवी, जिसका नाम हीरा था, इसकी उम्र 15 साल थी और मेरी उम्र 25 साल है। मैं मानता हूँ वो कम उम्र थी, लेकिन मैं कोई जाहिल नहीं था कैसे कोई चोट पहुँचाता। मेरी बीवी होने के बावजूद भी वो खुद को मेरे सामने छुपा कर रखती थी। अब मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आने लगा था। ये सब मेरी माँ की वजह से ही हुआ था। इनकी रोज़ाना की दुहराई जाने वाली नसीहतों ने मेरी बीवी का भी दिमाग ख़राब कर दिया था और इन्हें नसीहतों के चलते वो हमेशा खुद को मुझसे छुपा कर रखती थी। कभी कभी मुझे लगता वाकई हीरा बहुत मासूम लड़की है जो इन बातों के बारे में नहीं जानती। मैं भी ज़बरदस्ती इसे परेशान करने की कोशिश नहीं करता था, वो मुझसे घबराती भी बहुत थी।
हालांकि मेरी बीवी थी, मेरा इस पर हक था। हम एक ही कमरे में सोते थे और अपनी बीवी को अपने इतने करीब देखकर मुझे कभी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अपनी माँ की कसम के आगे मजबूर था। मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहने के मुताबिक कम से कम अपनी बीवी को 5 साल का वक्त और दो, जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती। तुम इससे कोई भी रिश्ता मत बनाना। लेकिन एक बात समझ नहीं आती थी, जब मैं इसके साथ रिश्ता ही नहीं बना सकता था तो मेरी माँ ने इसके साथ मेरी शादी ही क्यों की थी। कुछ साल और इंतज़ार कर लेती, इसके बाद शादी कर देती। मुझे याद था शादी की पहली रात भी इसी तरह मेरी माँ ने मुझे कमरे में बुलाया था। जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिखाया, कहने लगी, ये अमानत है, संभाल कर रखोगी, अभी देने का वक्त नहीं है। तुम्हारी बीवी अभी बहुत छोटी बच्ची है, इसको कुछ वक्त देना चाहिए ताकि वो दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। तब मैंने हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्ज़ी से हुई थी और आज की रात के हवाले से मैंने ना जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। मेरा दिल कितना बेचैन था अपनी बीवी की संगत के लिए, और मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए थे। मेरे चेहरे पर फिक्र की लकीरें देखकर मेरी माँ मुझे समझाने लगी कि फ़िक्र मत करो, बस कुछ ही वक्त की बात है। जब वो पूरी तरह इस रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी तो तुम अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करना। जब वो जवान हो जाए तो तुम इसे अपना लेना, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी इसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। कहीं कोई और ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे अपनी माँ की बात पर हैरत होती थी। वो अपने जवान बेटे की शादी करके कैसी अजीब सी बातें कर रही थी। मैं एक जवान मर्द था, मेरे भी कुछ जज्बात थे, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता था। मैंने नाराज़गी से अपनी माँ को देखा कि अगर मेरी बीवी अभी जवान नहीं हुई है और वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो ऐसी लड़की को मेरी ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया था। क्या दुनिया में लड़कियां ख़त्म हो गई थी। मुझे गुस्सा आया था। मेरी शादी की उम्र थी, मैं जवान मर्द था, कोई ना समझ बच्चा नहीं था कि अपनी बीवी के बड़े होने का इंतज़ार करता और इसे वक्त देता। मेरी बात पर मेरी माँ नज़रें चुराते हुए बोली, मेरी मजबूरी थी, शादी जल्दबाजी में करना पड़ी, लेकिन लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम है, मगर यतीम है। इसके भाई जल्द से जल्द इससे जान छुड़वाना चाहते थे, इसके लिए एक शादीशुदा बूढ़े का रिश्ता देख रहे थे। मेरी सहेली की बेटी है, अब मैं इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं इसकी शादी तुम्हारे साथ ना करती तो इसके भाई पता नहीं कहाँ इसकी किस्मत फोड़ देते। इसलिए इसकी ज़िंदगी ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। ये सच्चाई जानकर मैं खामोश हो गया था। मेरी माँ प्यार से बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात का मान रखोगे। अपनी बीवी को अभी कुछ मत कहना, इसे दूरी बना कर रखना। हीरा भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों पर मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था। मुझे लगने लगा कि जैसे मैं किसी छोटी बच्ची को ब्याह कर लाया हूँ, मगर जब कमरे में जाकर अपनी बीवी को देखा तो हैरान रह गया था। वो कम उम्र ज़रूर थी, मगर जवान थी। इसकी खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। बेहद खूबसूरत लड़की थी। इसे देखकर मेरा दिल बेईमान हो गया था। कम उम्र होने के बावजूद इसकी सेहत देखने लायक थी, इसलिए वो अच्छी भली मेरे साथ जच रही थी। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर मुश्किल से ही कंट्रोल किया था, वरना हीरा का हुस्न तो मुझे दीवाना कर रहा था। मैं इसके पास बैठ गया। ये सच था कि वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका हाथ थाम लिया, जो कि एकदम ठंडा हो रहा था। हाथों में कपकपाहट भी महसूस हो रही थी।
इसकी शरबती आंखों में आंसू जगमगा रहे थे। इसकी गुलाबी रंगत डर की वजह से और भी ज़्यादा सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने इसे तसल्ली दी। मैंने कहा, हीरा, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे हैरत भी हो रही थी कि वो मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। इसकी आंखों में डर था। हालांकि मैं कोई जाहिल टाइप का मर्द नहीं था। अगर वो खूबसूरत थी तो खूबसूरत मैं भी था और मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। फिर भला इसे डरने की क्या वजह थी? अभी जनवरी में ही मेरी नौकरी लगी थी और मेरी माँ ने अचानक ही मेरी शादी भी कर दी थी। मैं तो इस अचानक शादी पर बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लाहौर में रहता था और मैं हैरान था कि मेरी माँ ने इसका भी इंतज़ार नहीं किया था। इन दिनों इसके पेपर सर पर थे जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियाँ चल रही थी। मैं अपने भाई को फ़ोन करके माफ़ी भी मांगी थी तो वो बड़े ही सुकून से बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी भी मजबूरी थी इसलिए मैं आ नहीं सकता। आप अपनी शादी को एंजॉय करें। पूरा महीना मेरा बहुत बिजी गुजरेगा। आप शादी करके अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना। मेरा इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं। मुझे अपने भाई का गिला ना करना बहुत बुरी तरह चुभा था। हम भाई एक दूसरे के बहुत करीब तो ना थे मगर मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी को बहुत महसूस कर रहा था मगर मेरे भाई को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी। मुझे भी कोई मसला ना हुआ था मगर अब मेरी माँ का प्यार और मेरी बीवी का मुझसे छुपना और मेरी माँ की हर वक्त की नसीहतें करते रहना कि अपनी बीवी को हाथ मत लगाना, मुझे समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे मेरी बीवी की जिम्मेदारियाँ पूरी करने की सलाह देती थी मगर साथ ही मुझे ये भी कहती हैं कि इसके करीब मत जाना, छोटी है, बच्ची है, ना समझ है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये भी सच्चाई थी। मेरी बीवी को कोई इतनी छोटी बच्ची नहीं थी। अच्छी भली जवान लड़की थी। वो बन ठन कर तैयार होती, मेरे साथ ही मेरे कमरे में रहती, अपने मेके भी जाती, अपने दोस्तों के घर भी जाती मगर बस मुझे मेरा हक नहीं दिया करती थी। बस मैं अपनी बीवी की तरफ नज़र भर कर देख लेता था। मेरे दिमाग में हर वक्त मेरी माँ की नसीहतें घूमने लगती थी। कुछ इसलिए मैं चिड़चिड़ा होने लगा था। जाहिर सी बात थी, मैं भी जवान मर्द था और मेरे जज्बात मुझे चैन लेने नहीं देते थे। मेरी बीवी मेरे ही बेड पर एक साइड पर सोती थी। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता सब कुछ भूल कर मैं इसको बाहों में जकड़ लूँ। मैं अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था। अगर इन्हें पता चलता तो मेरी इज्जत इनकी नज़र में क्या रह जाती। यही सोचकर मैं खुद को रोक लेता था। एक ऐसी शादी थी जिसमें अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखना पड़ रही थी। ऑफिस में मेरा मन नहीं लगता था। बस ज़िंदगी में ही सुकून चाहता था। मैं चाहता जब मैं थका हारा घर आऊं तो मेरी बीवी मुस्कुरा कर मेरे सामने आए। जब रात को थक हार कर सोने के लिए लेटूं तो इसकी बाहों में अपनी सारी थकन भूल जाऊं। मेरा जी चाहता जब वो तैयार हुए तो मैं इसकी तारीफ करूं, इसके लिए गजरे लाऊं, चूड़ियाँ लाऊं मगर यहाँ हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अगर मैं भूल कर भी अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा ले भी आता या कभी इसकी तारीफ कर देता तो वो ऐसे घबरा जाती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। इसके खूबसूरत चेहरे पर डर फैल जाता और वो फौरन से मेरे पास से भाग जाती। मुझे ये सब कुछ बुरा लगता था। थक हार कर मैंने हीरा को इसके हाल पर छोड़ दिया मगर मैं इसे चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता था। हम एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे। मेरे लिए सब मुश्किल था। हीरा ऐसी लड़की थी जिसे देखकर अच्छे अच्छे लड़कों के ईमान डगमगा जाते। मैं तो फिर भी इसका शौहर था
وہ خوبصورت نازک سی لڑکی تھی اور جب تیار ہو کر کھڑی ہوتی تو میری نظریں اس سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ میری نظروں کو میری ماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور مجھے اکیلے میں کہتی، یہ کیا حرکت ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم ہیرا کی طرف کوئی زیادہ ہی بے باک نظروں سے گھورنے لگے ہو، تم میری نصیحت بھول گئے ہو۔ ماں کی بات سن کر میں شرمندہ ہو جاتا۔ میری ماں میری جان بستی تھی، میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے ہیرا سے الگ ہی رکھنا تھا تو میری شادی کیوں کروائی تھی، اور جب الگ ہی رکھنا ہے تو اسے الگ اپنے کمرے میں سلایا کریں، میرے کمرے میں مت بھیجا کریں۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میری ماں بھی عجیب حرکتیں کرتی تھی، نہ میں اسے دیکھ سکتا تھا نہ میں اسے چھو سکتا تھا۔ جب میں آفس سے تھکا ہارا آتا تو وہ کچن میں لگی ہوتی اور جب کھانا کھا کر میں کمرے میں چلا جاتا تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں گھنٹوں اس کا انتظار کرتا رہتا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے کرتے جب میں سو جاتا تب وہ چپ چاپ آ کر بیڈ کے کونے پر لیٹ کر سو جاتی۔ زندگی یوں ہی بور سی گزر رہی تھی۔ ایک بار مجھے خود پر کنٹرول نہیں رہا، سوتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے سینے پر جا کر لگا تھا۔ میرے جذباتوں میں آگ سی لگ گئی تھی، میرے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا، خود پر کنٹرول پانا مشکل تھا۔ اچانک ہی میں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے چوم لیا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اچانک ہی ہوا تھا اور میری اتنی سی حرکت پر ہی وہ چیخنے لگی تھی، چلانے لگی۔ شور کی آواز سن کر میری ماں بھی کمرے میں آ گئی اور میری اس حرکت پر مجھے ہزار باتیں سنانے لگی۔ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ وہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اسے تھوڑا وقت دو، لیکن تم سے تمہاری جوانی سنبھالی نہیں جاتی۔ اس بار مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ماں، جب آپ کو مجھے اور ہیرا کو ملنے ہی نہیں دینا تھا تو آپ نے میری شادی ہی کیوں کرائی؟ اپنی بیوی کے قریب ہونا ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے جو اندر بھی جاگتی ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میری ماں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میاں بیوی کے بیچ اس طرح کی دخل اندازی کرنا غلط بات ہوتی ہے۔ یہ باتیں مجھے غصہ دلانے لگتی تھی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو جواب نہیں دے پاتا تھا۔ لیکن آج میرے صبر جواب دے گیا تھا۔ میں غصے سے اوپر چھت پر چلا گیا۔ اس رات میری ماں میرے کمرے میں ہیرا کے پاس ہی سو گئی تھی۔ وہ سسک رہی تھی اور وہ اسے چپ کرواتی رہی۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی ماں کی وجہ سے اپنا حق اپنی بیوی سے نہیں لے پا رہا تھا اور نہ ہی ہیرا کو اس کے حق کا پیار اسے دے پا رہا تھا، اور دینے کی کوشش بھی کرتا تو وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ پتہ نہیں ہیرا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، آج تک اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی کہ میں اس کے اندر کے ڈر کو نکال پاتا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور دن بدن میری بیوی ہیرا اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ میری بہنوں کے ساتھ ہیرا کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہنستی مسکراتی شوق رنگ کے کپڑے پہنے وہ یہاں سے وہاں گھومتی رہتی تھی۔ میرا دل اسے دیکھ کر بے قرار ہونے لگتا تھا، لیکن اسے میرا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ڈر تو مجھ سے ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ اب مجھ سے لاپرواہی برتنے لگی تھی۔ اسے بھی اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں ہم دونوں کو رشتہ بنانے سے روک رہی تھی، مجھے اس کے قریب نہیں جانے دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی جہالت پر یقین نہیں آتا تھا۔ ایک بار جب ہیرا مجھے سوتا ہوا جان کر کمرے میں آئی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی، اسی وقت میں نے لائٹ جلا دی تھی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، ہیرا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز آپ سو جائیں، مجھے بھی سونا ہے۔ میں نے کہا، ہیرا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، ہماری شادی کو اتنا وقت ہو گیا اور میں تم سے 2 منٹ بھی ڈھنگ سے بات نہیں کر پایا ہوں۔
ٹھیک ہے، ابھی ہم شادی شدہ رشتے کی شروعات نہیں کریں گے، لیکن کم سے کم تم مجھ سے بات تو کر سکتی ہو، مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو نا۔ میری بات پر اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں بلکہ حیرانگی ضرور تھی۔ میں تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تو وہ مجھ سے سرک کر یوں ہی دور بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، ہیرا، آخر تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میری اس بات پر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہیں، میرے قریب مت آئیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں تمہارے قریب کیوں نہ آؤں؟ کیا تمہارا دل نہیں کرتا میری سنگت کے لیے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں، جتنے ہی لڑکے اپنے ہم سفر کے سنگت کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اتنی ہی لڑکیوں کو بھی اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم سفر کی باہوں سے لپٹ کر سوئیں۔ کیا تمہیں ایسی خواہش نہیں ہوتی؟ میری ایسی باتیں سن کر وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ اس کے گال گلابی ہونے لگے تھے اور جلدی سے وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ موقع صحیح جان کر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا، ہیرا، مجھ پر یقین کرو، میں کوئی جاہل قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہیں کوئی بھی چوٹ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ بھی میری سنگت پا کر پگھلنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے میری شرارت آگے تک بڑھتی، میرے دروازے پر کوئی آ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا میرے رنگ میں بھنگ ڈالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ماں ہی دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ کہنے لگی، تمہارے کمرے کی لائٹ اب تک کیوں جل رہی ہے اور تم اب تک سوئے نہیں، اور تمہارے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اس لیے میں نے تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ ہیرا سے بولی، ہیرا، تم بھی ابھی تک جاگ رہی ہو اور تم دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا، ماں، میں آپ کی نصیحت بھولا نہیں ہوں، لیکن آپ کو اس طرح رات کے وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن میری ماں نے غصے سے مجھے جھڑک دیا۔ کہنے لگی، تم تو چپ ہی رہو۔ پھر وہ ہیرا کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم اپنا تکیہ اٹھاؤ اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ اور میری نصیحت کو دونوں یاد رکھنا کہ ایک دوسرے کے قریب مت آنا۔ اگر ایسا کچھ میں نے سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکی تھی اور ہیرا اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ میں چپ کر کے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آخر میری ماں کو مجھ سے دقت کیا تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب تو میری ماں نے مجھے ہیرا کے ساتھ کہیں باہر آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ کہنے لگی، ہیرا اتنی چھوٹی ہے اور تم پورے بھرپور جوان مرد ہو، تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ لوگ باتیں بنائیں گے کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے اتنے جوان ہٹے کٹے بیٹے کی شادی کر دی۔ میں نہیں چاہتی لوگ مجھے باتیں سنائیں، اس لیے تم ہیرا کو لے کر کہیں باہر مت جایا کرو۔ اور ماں کی بات سن کر ہیرا بھی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی۔ وہ بھی میرے ساتھ کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ اب تو میرے دوست بھی میرا مذاق اڑانے لگے تھے کہ تم اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگے ہو، اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ اسے اپنے ساتھ کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر ہیرا سے کہا کہ آج تیار رہنا، میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے جاؤں گا۔ میرا دوست کافی دنوں سے ہمیں اپنے گھر پر بلا رہا ہے، آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ میں اسے بتا کر خود نہانے چلا گیا، مگر جب لوٹا تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ میں غصے میں باہر نکلا تو دوسرے کمرے میں میری ماں کے پاس پریشان سی بیٹھی تھی اور میری ماں غصے میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ میں سامنے گیا تو میری ماں نے مجھے بلایا اور غصے سے گھورتے ہوئے بولی کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ہیرا پر اس طرح زبردستی کرنے کی کوشش مت کیا کرو، وہ ابھی بچی ہے، معصوم ہے، یوں اکیلی جان لوگوں کے گھر جا کر پریشان ہو جائے گی۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، اسے کیا ضرورت تھی ہر بات ماں کو بتانے کی؟ میں نے کہا، ہیرا، تمہیں بھی چین نہیں ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی ماں کو یہ سب بتانے کی؟ چپ چاپ میرے ساتھ چلی جاتی، ماں کو کبھی بھی پتہ نہیں لگتا۔ میری بات سن کر ماں نے غصے سے مجھے گھورا تھا، جبکہ ہیرا گھبرا گئی تھی، لیکن اس بار میں نے ماں کے غصے کی پرواہ کیے بغیر ماں کو کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی میرے ساتھ جا کر
इसे किसी परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसे मना नहीं कर सकता। माँ मेरे गुस्सा महसूस करके कुछ नरम पड़ गई थी और प्यार से बोली, बेटा तुम समझदार हो, समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी जो मैंने हीरा की शादी तुमसे कर दी, मगर मैं चाहती हूँ तुम कुछ वक्त के लिए ये बात भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बीवी भी है। क्या तुम कुछ सब्र नहीं कर सकते? इतनी बड़ी भी बात नहीं है। मैंने अपनी माँ के लफ्ज़ों पर हक्का बक्का होकर इन्हें देखा था। मेरी माँ अपने बेटे की खुद शादी करके इसे बोल रही थी, खुद को कंवारा समझे। मुझे बहुत मायूसी हुई थी। मैं घर का पहला बड़ा बेटा था। हमेशा मेरी माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे ही रखा था और मेरी सारी चीज़ें हमेशा मेरे छोटे बहन भाइयों को दे देती थी। मैंने इस बात को भी इतना महसूस नहीं किया था। मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मैं ही अपनी माँ की बात माना करता था, इन्हें इज्जत देता था। मगर मेरी माँ मुझे इज्जत और प्यार देने के बजाय बाकी बच्चों के लाड उठाने लगती थी। शादी से पहले मैं इन बातों को महसूस नहीं करता था और अक्सर यही सोच लेता, शायद मेरी माँ का मिजाज ही ऐसा है, इसलिए मुझे ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। मगर शादी के बाद मेरी माँ का रवैया मुझसे बदलने लगा था। मैं इस वक्त भी मायूसी से अपनी माँ को कहने लगा, मैंने कोई बेताबी नहीं दिखाई है। मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूँ, इसे समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और अगर वो मेरे साथ जितना वक्त रहेगी इसका डर भी इतना ही निकलेगा तो हमारी शादीशुदा रिश्ते की अच्छी शुरुआत होगी। और मैं मान भी लूँ कि मैं इसे भूल जाऊँ कि मेरी कोई बीवी नहीं है, लेकिन मेरी दोस्त नहीं भूले कि मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझे हीरा को अपने घर दावत पर बुलाया है। मैं बार बार मना करते करते तंग आ चुका हूँ और अदील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब तो अदील मुझसे नाराज़ होने लगा है। इसे लगता है कि मैं जानबूझकर हीरा को इसके घर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर मैं इसे इसके घर ले जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? मैं इसका शौहर हूँ, इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और भला इसे मुझसे क्या ख़तरा हो सकता है? मुझे हैरत थी कि मेरी माँ छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही थी। पहले तो मुझे भी यही लगा कि कम उम्र की वजह से मेरी माँ बोलती थी, मगर अब अपनी माँ की इस तरह की बातें मुझे चौंकाने लगी थी। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, मगर अपनी ख़ानदानी ज़मीन जायदाद की वजह से हमें कभी भी तंगी नहीं होने दी थी। अपने पापा का मैं सबसे लाडला बेटा था, मगर बाप की मौत के बाद अकेला रह गया था। जब पापा की डेथ हुई इस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था। मैंने हमेशा महसूस किया था मेरी माँ बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा मोहब्बत देती और मैं शिकवा करता तो मुझसे कहती कि तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं और बाप की कमी ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं रोते रोते खुद ही चुप हो जाता, मगर मेरी माँ छोटे बहन भाइयों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया साफ महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर देती हैं और छोटे बहन भाइयों पर खूब ध्यान देती थी। बचपन में मेरा रंग भी ठीक था, लेकिन मेरी माँ गोरी चीटी थी। जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी सेहत और रंग रूप भी निखरता चला गया था। मैं बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। मैं बिल्कुल अपने बाप पर गया था, मगर मेरे बाकी बहन भाई मेरी माँ की तरह के नहीं, मेरी माँ की रंगत की तरह सफ़ेद थे। हालांकि मुझे कोई देखता तो मुझे भी कोई कम खूबसूरत नहीं कह सकता था, लेकिन अपने बहन भाइयों के सामने मेरा रंग कुछ दब सा जाता था और इसकी वजह से मैं अपने खोल के अंदर बंद होता चला गया था और अलग अलग रहने लगा। मेरी किसी भी बहन भाई से नहीं बनती थी। मुझे लगने लगा मेरी माँ को भी प्यारा नहीं लगता। मैंने खानेवाल में रहकर पढ़ाई की, जबकि मेरे छोटे भाई को कम उम्र में ही मेरी माँ ने लाहौर पढ़ने के लिए भेज दिया था। ये भी नाइंसाफ़ी मैंने महसूस की थी, मगर माँ ने मुझे प्यार से समझा दिया कि तुम बड़े हो, तुम्हारी घर को ज़रूरत है, तुम्हारी बहनें छोटी हैं, घर में मर्द का होना ज़रूरी है, वो छोटा है
اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے باہر بھیج دیا۔ میں بھی یہی سوچ کر خاموش ہو گیا کہ میں بڑا ہوں اور گھر پر میری ضرورت ہے، مگر ماں کا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا گیا۔ شادی کے بعد تو میری ماں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے ہیرا پر بھی غصہ آتا، میں اس کا شوہر تھا، اس وجہ سے وہ ہمارے گھر میں تھی، مگر ہر وقت میری ماں کے پہلو میں لگی رہتی۔ ایک دعوت کی بات پر میری ماں اور ہیرا کا ڈرامہ مجھے جھنجھلاہٹ میں ڈال گیا تھا۔ میں غصے سے گھر سے نکلا اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ میرا دوست حیران ہونے لگا، بولا بھابھی کیوں نہیں لایا؟ تو ہم نے ساری تیاریاں کی تھی۔ میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہیرا کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں اکیلا چلا آیا۔ میرا دوست مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، وہ مجھے بٹھا کر بات کرنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ پہلے تو میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی شاید میری آنکھوں میں سچ پڑ چکا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کچھ نہ کچھ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری شادی نارمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ مسئلے چل رہے ہیں، تم خوش نظر نہیں آتے ہو۔ میں اپنے دوست کے سوال پر سر جھکا گیا، اب اس کی بات سے اور زیادہ انکار نہیں کر پایا۔ میں واقعی اپنی شادی سے خوش نہیں تھا، شادی میرے لیے اب بوجھ بن چکی تھی۔ اپنے دوست کے سوال پر میرے اندر کا غصہ پھوٹ پڑا تھا جو میں اتنے دنوں سے اپنے اندر دبائے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی ماں اور ہیرا کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ماں کی ناانصافی مجھے ماں سے دور کر گئی تھی۔ میرا دوست بھی حیران ہونے لگا، بولا تمہاری ماں پر حیرت ہے؟ کہنے لگا آنٹی کو چاہیے وہ تمہاری بیوی کو سمجھاتی، الٹا بھابھی کو تم سے دور کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ میں کبھی اپنی ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنتا تھا، مگر آج مجھے ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا تمہاری حالت پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، غصہ بھی۔ کیسے مرد ہو ایک بیوی کو قابو نہ کر سکے، وہ بھی ایک ہی بیڈ پر سوتے ہوئے، تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہے کہ تم نے کیسے اتنی راتیں اس کے بنا گزار لی۔ وہ ہنس کر بولا اور کہنے لگا تم خود ہی کہتے ہو بیوی کم عمر ہے اور تم اپنی کم عمر بیوی کو سنبھال نہیں پائے۔ میں نے عدیل سے کہا مجھے کچھ مشورہ دو کہ میں کیا کروں کہ میری بیوی خود ہی میری سنگت کے لیے مچل اٹھے اور میرے قریب آ جائے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا۔ میں نے کہا کوئی ایسا راستہ نکالو جس سے ہیرا خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگے اور خود ہی میرے قریب آ جائے، مگر وہ ایک عجیب سا مشورہ دینے لگا۔ میں اس کی اس بات پر گھبرا گیا۔ میں بولا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بولا اگر تم ڈرتے ہو تمہاری بیوی ایسے ہی نخرے کرتی رہے گی، وہ شادی شدہ ہے، بچی نہیں ہے، تمہاری ماں کا پیار تو بتاتا ہے کہ وہ ساری عمر تمہیں کنوارا ہی بٹھائے رکھے گی۔ میں بھی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ اس دن گھر پہنچا تو ہیرا کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا، وہ اپنی بے قراری پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہماری شادی کو 4 مہینے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے گھر کے برے حالاتوں میں پلی بڑی لڑکی تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا حسن مجھے پاگل کرنے لگا۔ میں فوراً سے کمرے سے نکلا، ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی کہاں چلے گئے تھے؟ کب سے فون کر رہی تھی؟ میں نے کہا دوست کی طرف گیا تھا۔ ماں بتانے لگی کل اتوار ہے، اس لیے تمہاری بہنیں اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں فون کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے تو تمہارے کزن کو بلانا پڑا تو وہی ان کو لے کر گیا ہے۔ میں نے دوست کا بہانہ بنایا۔ میرے دوست کا پلان میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، گھر پر بہنیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ ماں بولی ہاں میں نے کھا لیا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ تمہاری بیوی بھی کھانا کھا کر سو چکی ہے، اسے تو سونے کی اتنی جلدی تھی کہ مجھے دودھ دینا بھی بھول گئی۔ میں نے ابھی تک دوا نہیں کھائی ہے۔
میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو دودھ گرم کر کے دے دیتا ہوں، آپ دوا کھا کر آرام سے سو جانا۔ دوست کے پلان کے مطابق میں نے دودھ میں نیند کی دوا ملائی اور وہ دودھ اپنی ماں کو دے دیا۔ میری ماں نے دوا کھائی اور نیند میں جلدی ہی چلی گئی تھی کیونکہ دودھ میں نشے کی دوا ملی ہوئی تھی۔ میں سکون سے ہیرا کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ میرے جگانے پر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، ہمیشہ کی طرح ڈر گئی، مجھ سے دور ہٹنے لگی، جلدی سے امی جی کی آوازیں لگانے لگی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ویسے بھی اگر وہ چلاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو گہری نیند سو چکی تھی، اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہونے لگا۔ میں نے کہا ہیرا تم میری بیوی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے خود سے زبردستی وہ دور کرنے لگی۔ آج میں نے ہیرا کی ایک نہیں سنی تھی، میں نے اس کے کانپتے ہوئے بدن کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اسے یقین دلایا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دھیرے دھیرے میں اسے اپنے پیار کا احساس دلا رہا تھا، میری باہوں میں دھیرے دھیرے وہ بھی اب پگھلنے لگی تھی۔ اب اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنا بند کر دی تھی اور جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو میری باہوں میں ڈھیلا چھوڑا، میں نے بھی اسے اپنی باہوں کے شکنجے میں کس کر بھر لیا تھا۔ اس رات میں نے اسے اس کا حق دیا تھا، ہمارے بیچ سب کچھ ہو گیا تھا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ شادی کے 4 مہینے بعد آج میری سہاگ رات ہوئی تھی۔ میری محبت پا کر اس کے اندر کا سارا ڈر نکل چکا تھا، لیکن جو بات اس نے مجھے بتائی تھی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا وہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں تھی، مجھ سے کیوں دور بھاگتی تھی۔ میں صبح اٹھا تو ہیرا چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا مگر پتہ نہیں کیوں پھر بھی میں پریشان ہو گیا تھا۔ میری ماں غصے سے کہنے لگی تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے اس کے ساتھ زبردستی کیوں کی؟ میری ہمت پر میری ماں غصے سے تلملا رہی تھی۔ ہیرا بھی الگ منہ لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ رات کو تو اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں اب میری ماں نے اسے کون سی پٹی پڑھائی تھی کہ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اب بھی اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ہیرا ماں کو بتانے لگی کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی، میں نے منع کیا لیکن میرا منع کرنے پر بھی نہیں مانے تھے۔ لیکن اگلی بات جو میری ماں نے کہی میں تو حیران رہ گیا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا کہ کہیں انہوں نے کچھ غلط تو نہیں کہہ دیا۔ کہنے لگی کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں ابھی کہ ابھی ہیرا کو طلاق دو، تم اس لڑکی کے قابل نہیں ہو۔ میں تو پتھر کا بن گیا تھا اور یہ بات سن کر پہلی بار ہیرا بھی گھبرائی ہوئی تھی، وہ حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا ماں میں شرمندہ ہوں، مجھے ہیرا کی مرضی کے بنا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ یقین کریں ہیرا بھی میرے ساتھ خوش تھی، میں نے اسے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائی تھی اور یہ ہم دونوں کے رشتے کا حق تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پھر میں کیسے ہیرا کو طلاق دے دوں؟ لیکن میری ماں اپنی بات پر ڈٹ گئی، بولی تم اسے طلاق دے دو، میں تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے کروا دوں گی جو تمہاری عمر کی ہوگی، بس اسے چھوڑ دو۔ میں حیران تھا لیکن ماں بار بار طلاق کا بول رہی تھی۔ اب ہیرا رونے لگی تھی، کہنے لگی نہیں ایسا مت کرو، پلیز مجھے طلاق مت دینا، آگے سے میں آپ کی کوئی بھی شکایت امی جی سے نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے امی جی سے شکایت لگا دی، بس آپ مجھے طلاق مت دینا، میرے بھائیوں کو میری ضرورت نہیں ہے، طلاق لے کر گئی تو گھر میں بھابیاں مجھے رہنے نہیں دیں گی۔ اب وہ رونے لگی تھی، کبھی میری ماں سے معافی مانگتی، کبھی مجھ سے معافی مانگنے لگتی۔ اس کی درخواست پر میری ماں اسے چپ کروانے لگی، کہنے لگی تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکالے گا۔ میں الجھ گیا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بیوی رو رہی تھی اور ماں اس بات پر اڑی ہوئی تھی کہ طلاق دو۔ میں اسی الجھن سے گھر سے نکل گیا تھا، میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ہیرا بھی راستے پر آ گئی تھی، گھر میں اداسی سی پھیل گئی تھی۔ اس وقت میں گھبرا گیا۔ اب ہیرا اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں نے ماں سے سوال کیا تو وہ سکون سے بولی اب وہ الگ رہے گی، تم اسے طلاق دو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا میں اسے طلاق نہیں دوں گا،
میری بیوی ہے وہ، اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور ہیرا بھی میرے ساتھ رہنے پر راضی ہے۔ اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کل اس نے آپ کے منہ پر یہ بات ثابت کر دی تھی، لیکن میری ماں مجھے سمجھانے لگی اور طلاق دینے پر زور دینے لگی۔ میں نے بھی صاف انکار کر دیا۔ کئی دن گزر گئے تھے، میری ماں مجھ سے بحث کرتی رہی۔ میری بیوی دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ انہی دنوں میرا چھوٹا بھائی بھی آ گیا تھا۔ جب اس نے سنا، وہ بھی مجھے سمجھانے لگا کہ اتنی سی چھوٹی بیوی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھو نا بھائی، اتنی چھوٹی بات پر آپ کا تماشا بنا دیا، طلاق دے کر اسے جان چھڑا لیں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا شاید پہلے میں اس کو طلاق دے دیتا، مگر اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہو چکا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ خود بھی طلاق نہیں لینا چاہتی۔ میری ماں الگ مجھ سے ناراض بیٹھی تھی، اور بھائی بھی سمجھانے لگا کہ اس کو طلاق دے دو، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے اسے بند کر رکھا تھا، مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اب مجھے اپنے گھر والوں کی جہالت پر افسوس ہو رہا تھا، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ہیرا کی اس رات بولی جانے والی بات یاد آنے لگی کہ راشد تم تو بہت اچھے ہو، لیکن تمہاری ماں تو کہتی تھی کہ تم بہت برے انسان ہو، تمہارے ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے، تمہیں عورت کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے، مجھے نوچو گے اور مجھے نقصان پہنچاؤ گے، مجھے تکلیف دو گے۔ تمہاری ماں مجھ سے یہی کہا کرتی تھی۔ اس رات ہیرا بہت خوش تھی اور مجھے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میں حیران تھا، آخر میری ماں ہیرا کو میرے بارے میں ایسا کیوں کہتی تھی؟ میرے بھائی نے ایک دن پریشان ہو کر کہا کہ ہیرا کو طلاق دے کر گھر کا سکون واپس لوٹا دو۔ میں نے صاف انکار کر دیا تو میرا بھائی میری ماں سے ہی لڑ پڑا اور سب کچھ سچ بولتا چلا گیا۔ اس نے جو خلاصہ کیا مجھے حیران کر گیا تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جو میرے اوپر کھل کر آئی تھی؟ یعنی میرا بھائی ہیرا سے محبت کرتا تھا، اسے پڑھائی کے لیے جانا پڑا، مگر میری ماں کو لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا کر گیا تھا، اور ہیرا بھی اس وقت راضی تھی۔ مگر اچانک میری ساس کی موت ہو گئی۔ اس کی بھابیاں اس کی جلد سے جلد شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری ماں کو پتہ چلا تو پریشان ہو گئی۔ میری ماں نے ہمیشہ کی طرح مجھے استعمال کیا، میری شادی اس لڑکی سے کروا دی۔ میری ماں کا ارادہ تھا مجھے ہیرا سے دور رکھے گی، چھوٹے بھائی کے آنے پر طلاق دلوا کر اس کی شادی کروا دے گی۔ میں یہ سچ جان کر پتھر بن گیا تھا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی؟ ایک بیٹے کے لیے میری ماں نے دوسرے بیٹے کا استعمال کیا تھا۔ میں نے افسوس سے اپنی ماں سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جو میری ماں نے کہا وہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ماں بولی کہ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں، تم میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہو۔ ماں نے کہا تمہارے باپ نے میرے بچوں کو کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا، ساری جائیداد تمہارے نام کر دی۔ میں کیسے تم سے پیار کرتی؟ اپنے بچوں کا حق صرف میں نے ہی پورا کرنا تھا۔ میں دکھ سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری ماں چاہے جو بھی سمجھتی تھی، لیکن میں نے انہیں سگی ماں سمجھا تھا۔ میرے باپ کے پیسوں پر مجھ سے زیادہ میرے بہن بھائیوں نے عیش کی تھی۔ میں صرف ایک منٹ بھی ماں کے پاس نہیں رکا تھا، چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اور میں نے ان خود غرض لوگوں کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ میں ہیرا کے پاس گیا، اس سے پوچھا ہیرا بتاؤ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا پھر میرے بھائی کے ساتھ؟ اگر کہو گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہیرا بولی مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ معصوم لڑکی تھی، صرف پناہ چاہتی تھی۔ جس آدمی نے مشکل وقت میں سے پناہ دی، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ میری ماں کی باتوں میں آ جاتی تھی اور ڈر جاتی تھی، کیونکہ میری ماں نے میرے نقشہ اس کے دماغ میں بہت ہی غلط کھینچ رکھا تھا۔ میں ہیرا کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بہن بھائی کا خرچہ اب بھی میں ہی بھیجتا ہوں، لیکن چاہ کر بھی اپنا ان لوگوں کے لیے بدل نہ سکا۔ مگر اب میں ستیلے رشتوں سے کبھی نہیں ملتا ہوں، جن لوگوں نے ساری زندگی صرف میرا استعمال کیا تھا، مگر اللہ نے میری بیوی کے روپ میں مجھے خوبصورت سا تحفہ دیا تھا۔ میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے، اور میں بھی اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔